ہادی جیسے ہی ہمنا کے گھر سے نکلا، روڈ پر ٹہلتا ایحان اس کی طرف مڑا، لیکن اس کے ساتھ حاطب شاہ کو دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ سر، حاطب سر کو آپ لے کر کیوں آ گئے؟ ایحان نے ہادی کو دیکھ کر پوچھا، جس کی آنکھوں کی سرخی اس کے ضبط کو واضح کر رہی تھی۔ میں اپنے باپ کو وہاں زنجیروں میں قید کسی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے لے آیا۔ ہادی کی آواز پر ایحان نے مسکرا کر ہادی کو دیکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں سر، آپ لاکھ کوشش کر لیں خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی یا اپنے جذبات کو سب سے چھپانے کی، لیکن کبھی کبھار آپ کی یہ کوشش بیکار ہو جاتی ہے۔ ایحان کی بات کو ہادی نے سنی انسنی کر کے حاطب کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور ان کے چہرے کو دیکھا تھا، جس پر ٹارچر کے واضح نشانات تھے۔ ہادی کا آنسو پھر سے ان کے چہرے پر گرا تھا۔ میں بہت جلد آپ کے گناہگاروں کو انجام تک پہنچاؤں گا، اور آج سے اس کوبرا کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ہادی حاطب شاہ کے چہرے پر موجود نشانات کو انگلی کی پوروں سے چھوتے ہوئے بولا۔ ایحان نے ہادی کو حاطب کے ساتھ مصروف دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر خود بیٹھ کر ڈرائیو کرنے لگا۔ سر، آپ حاطب سر سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ ایحان ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہادی کو مخاطب کرنے لگا، جو مسلسل حاطب شاہ کا چہرہ اپنی گود میں رکھے دیکھ رہا تھا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں اپنے پاپا سے۔ میرے لیے میرے والدین سے پہلے میرے پاپا ہیں۔ جانتے ہو کیوں میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں؟ ہادی کی بات پر ایحان مسکرایا تھا، کیونکہ انہوں نے آپ کو اپنی بیٹی دی شادی کے لیے۔ اتنے سنجیدہ موقع پر ہادی ایحان کی بات سن کر نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ ہاں، یہ تو ہے، لیکن پاپا کی وجہ سے میں نے دنیا میں محبت کو پہلی بار محسوس کیا تھا۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایحان بھی مسکرا دیا تھا۔ سر، اب میرے لیے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈ لیں تاکہ میں بھی اپنے سسر کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں کسی لڑکی کی زندگی برباد کیوں کروں؟ ہادی نے مسکراہٹ کو لبوں پر روک کر ایحان سے کہا تو ایحان کا پورا منہ کھل گیا۔ سر، خود تو دو کے مزے لے رہے ہیں اور میرے لیے ایک بھی نہیں۔ اسٹاپ اٹ ایحان، اور پاپا کے سامنے اس نکاح کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ ہادی نے اسے گھورا تھا۔ سر، کیا آپ شرما رہے ہیں؟ ایحان کی بات پر ہادی نے اسے گھورا اور اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ ایحان کو چپ کروانا واقعی ہادی کے لیے ناممکن کام تھا، اس لیے وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا، جبکہ ایحان کی باتیں ابھی بھی جاری تھیں۔ ایک نیا امتحان ان کو منتظر تھا، یا شاید قسمت اب ان کو صحیح معنوں میں خوشیاں لوٹانے والی تھی۔ آپ ہی مجھے اس نفسیاتی انسان سے نکاح نہیں کرنا، پلیز کچھ کریں۔ آپ ابو سے بات کریں نا کہ وہ کچھ بھی کر کے مجھے بچا لیں۔ عابیہ کا کل صبح ارحم سے نکاح تھا اور عابیہ مسلسل روتے ہوئے ادیبہ کے گلے لگی بول رہی تھی۔ اس سے پہلے ادیبہ کچھ بولتی، کمرے میں شہروز ملک داخل ہوئے۔ ادیبہ، جو ان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی، اب سر جھکائے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ عابیہ نے اپنا دوپٹہ صحیح کیا، اپنے رخساروں پر بہنے والے آنسوؤں کو غصے سے صاف کیا تھا۔ ادی، جاؤ، تمہیں تمہاری امی بلا رہی ہیں، مجھے عابیہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شہروز ملک کی آواز پر ادیبہ نے ایک نظر عابیہ کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر کمرے سے چلی گئی۔ جاتے ہوئے وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ کیوں رو رہی تھی تم اور کیا بول رہی تھی ادی سے؟ شہروز ملک کے لہجے کی نرمی عابیہ کو دوبارہ رونے پہ مجبور کر گئی تھی۔ ابو، مجھے ارحم سے نکاح نہیں کرنا۔ عابیہ شہروز ملک کے دونوں ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی۔ تم جانتی ہو اب یہ ناممکن ہے۔ شہروز ملک کا لہجہ ایک پل میں سخت ہوا تھا۔ عابیہ، جو امید کا دامن لیے شہروز ملک سے بات کر رہی تھی، اب سختی سے لبوں کو آپس میں پیوست کر گئی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک میں اسی امید پر زندہ تھی، ابو، کہ کبھی نہ کبھی تو آپ بھی مجھ سے محبت کو جتلائیں گے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے تحفظ کا احساس دلائیں گے۔ لیکن میں غلط تھی، آپ کا پیار، محبت، شفقت، فکر سب ادی آپی کے لیے تھی۔ میں تو بچپن سے ہی خالی دامن رہی ہوں اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے
اب آگے بھی میری زندگی میں ذلت اور رسوائی ہی ہے۔ عابیہ کے لفظ شہروز ملک کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، شہروز ملک نے اسے اپنے حصار میں لے کر تڑپ کر کہا تھا۔ عابیہ نے شدت سے رونا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ ہوئی تو شہروز ملک نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا عابیہ، اگر میں نے تمہیں آج بھی سچ نہ بتایا اور یہاں سے جانے نہ دیا۔ شہروز ملک کے لفظوں پر عابیہ نے حیرانگی سے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیسا سچ ابو، اور آپ کیا بول رہے ہیں؟ تم میری بیٹی نہیں ہو، شہروز ملک نے شکستہ زدہ لہجے میں کہا تھا۔ عابیہ نے شاک کی کیفیت میں شہروز ملک کو دیکھا تھا۔ ابو یہ کیسا مذاق ہے؟ عابیہ نے خود کو بمشکل ان کے لفظوں پر سنبھالا تھا۔ مذاق نہیں ہے آپ، تم میری بیٹی نہیں ہو۔ میرے پاپا نے اپنے ایک دشمن سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اس سے الگ کیا تھا۔ تم ان کے دشمن کی بیٹی ہو جس کو انہوں نے کسی بدلے کے تحت یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ تمہارے باپ کو تڑپتا ہوا دیکھے۔ اور قسمت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ میں تمہیں نہ خود سے دور رکھ سکتا تھا اور نہ ہی میں اپنے پاس آنے دے سکتا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، اور آج بھی میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ شہروز ملک کے لفظوں پر عابیہ کو اپنے قدموں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بے ساختہ اس نے بیڈ گراؤنڈ کو تھاما تھا۔ اتنا پتھر دل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے باپ کو تڑپانے کے لیے اتنی بڑی سزا؟ عابیہ کافی دیر سکتے میں رہنے کے بعد بولی تھی۔ مجھے معاف کر دو عابیہ، شہروز ملک شرمندگی کے گہرے سمندر میں تھے۔ مجھے یہ سب بتانے کا مقصد بھی بتائیں آپ شہروز ملک، کیونکہ اتنا تو میں جانتی ہوں بغیر وجہ کہ آپ مجھے یہ بھی نہیں بتانے آئے۔ عابیہ کے لفظوں پر شہروز ملک نے اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔ میں ارحم سے تمہارا نکاح کروا کے مزید گناہ گار نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے یہ تمہیں بتا کر تمہاری اصل جگہ پر واپس بھیجنا چاہتا ہوں۔ کمال ہے نا؟ ویسے کہ آپ کو کچھ زیادہ ہی جلدی احساس ہو گیا۔ خیر مجھے بتائیں کہ میرا باپ کون ہے اور کہاں ہے؟ میں تمہیں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ پاپا سے کیا وعدہ توڑ نہیں سکتا میں، لیکن میں تمہیں ان کے گھر کا ایڈریس دے سکتا ہوں۔ ہاں، کل سحری میں 3 بجے تم تیار رہنا، میں تمہیں یہاں سے نکلوا دوں گا۔ شہروز ملک کی بات پر عابیہ نے تعصب سے انہیں دیکھا تھا۔ جا سکتے ہیں آپ۔ عابیہ کا لہجہ ایک پل میں سخت ہوا تھا۔ شہروز ملک نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا۔ کچھ کہنے کو واقعی نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے وہ سر جھکائے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ عابیہ اتنی بڑی سچائی جاننے کے بعد کانچ کی طرح ٹوٹتے ہوئے وہیں ڈہ گئی تھی۔ قسمت اتنے بڑے امتحان میں اسے ڈال سکتی تھی۔ وہ شدت سے اس بات پر رو رہی تھی۔ میرا دل ہار گیا تھا کچھ لمحوں کے کھیل پر، فقط مسکراہٹ ہی تو تھی، اور میں حیران تھا اپنی نگاہوں کی جیت پر۔ ایک چبھن ہوئی تھی دل میں ان کی نظریں بدلنے پر۔ چند موتی ٹوٹ کر بکھرے تھے جب پلکوں کی جھالر پر میں سرعام مجرم ٹھہرایا گیا بڑی محفل میں، ایک نادان سی بھول سرزد ہونے پر۔ میں بے بس ہوا تھا اپنے تمام دلائل ختم ہونے پر۔ ہر آنکھ اشکبار ہوئی تھی پھر میری حالت پر۔ مجھے معتبر کرے گا وہ زخمی سا مسکرا دیا تھا میں اپنی اس آخری گمان پر۔ رسوائی کو ایسے گلے لگایا تھا کہ دنیا حیران رہ گئی تھی میری نظیف محبت پر۔ قلم کو ڈائری کے صفحے پر رکھ کر وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گئی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی دائیں گال سے ہوتے ہوئے زمین بوس ہوا تھا، اور سختی سے آنکھوں کو بند کر کے وہ مزید اپنے آنسوؤں کو بے مول ہونے سے روک گئی تھی۔ کاش میں اتنی بااختیار ہوتی کہ آپ سے دوری کو اپنی زندگی سے نکال دیتی، آئرہ خود سے بولی، اور پھر آنکھیں کھول کر اپنی اسٹڈی ٹیبل پر موجود ہادی کی تصویر کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ آپ کی دیوانی ہوں میں میجر، آپ کی توجہ کی ذرا سی تقسیم بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ پلیز اب آپ واپس آ جائیں، چاہے بے رخی برت لیجیے گا لیکن پلیز اب آپ واپس آ جائیں، مزید انتظار کی سکت نہیں ہے مجھ میں۔
آئرہ مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کی تصویر سے مخاطب تھی۔ کمرے کی کھلی کھڑکی سے ہوا کا تیز جھونکا آیا تھا اور آئرہ کے ہاتھ سے تصویر پھسل کر نیچے گر گئی تھی۔ آئرہ نے چونک کر تصویر کو دیکھا تھا جس پر اب کانچ ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ اچانک سے گرنے پر وہ بے ساختہ دل کو تھام گئی تھی۔ یا اللہ حفاظت فرما ہم سب کی اور خاص کر کے میجر کی، کیونکہ میں ان کو بتانا چاہتی ہوں میں اپنے قول میں سرخرو ہو چکی ہوں۔ آئرہ بولتے ہوئے نیچے جھکی اور تصویر کو اٹھا کر کانچ کو احتیاط سے اٹھاتے ہوئے کمرے میں موجود باسکٹ میں پھینک کر تصویر کو دوبارہ اپنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھ کر مسکرائی تھی۔ ڈیسپریٹلی ویٹنگ فار یو میجر، ایک سرگوشی کر کے وہ اپنے کمرے میں موجود واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ مانو بیٹا ذرا ہاتھ کو کال کرو، رات ہونے کو ہے لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ شمائل اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب آمنہ شاہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی، ہاد ابھی تک نہیں آئے کیا؟ شمائل نے متفکرانہ انداز میں پوچھا تو آمنہ شاہ نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ میں کرتی ہوں کال، شمائل یہ بول کر اٹھی تھی اور اپنا موبائل جو کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا کو اٹھایا اور ڈرتے ہوئے ہادی کا نمبر ڈائل کیا۔ نمبر بند آ رہا تھا۔ اماں سائی، ان کا نمبر بند آ رہا ہے۔ آپ پریشان نہیں ہو سکتا ہے بیٹری کا مسئلہ ہو گیا ہو، کیونکہ صبح ہی وہ بتا رہے تھے کہ ان کی موبائل کی بیٹری مسئلہ کر رہی ہے۔ شمائل نے ان کا پریشان چہرہ دیکھ کر جھوٹ گڑھا تھا۔ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، آمنہ شاہ پریشانی سے بولی تو شمائل نے بے ساختہ دل میں آمین کہا تھا۔ اچھا آپ آرام کریں، وہ آتے ہیں تو میں ان کو کھانا گرم کر کے دے دوں گی۔ شمائل بمشکل اپنا لہجہ نارمل کیے ہوئے تھی۔ آمنہ شاہ اپنا سر اثبات میں ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ یا اللہ یہ خڑوس کہاں چلے گئے؟ مانتی ہوں کہ کچھ زیادہ ہی بول گئی، لیکن سوری بھی تو بولا تھا نا۔ شمائل موبائل پر دوبارہ نمبر ڈائل کرتے ہوئے خود سے بڑبڑائی تھی۔ کافی دیر ٹرائی کرنے کے بعد بھی جب ہاتھ کا نمبر نہ ملا تو شمائل کچھ سوچتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی اور خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اپنا قلم اٹھا کر اپنی کتاب پر اپنی کیفیت کو لفظوں کا روپ دینے لگی تھی۔ گزارش ہے استخارہ دوبارہ کیجیے، بے وفا نکلے ہم تو شوق سے کنارہ کیجیے، دنیا فقط تماشا دیکھتی ہے تو پھر آپ ہجر کو صرف ہمارا کیجیے، فراق کی اذیت کو جان سکیں گے ہم، ہمیں اس عشق سے بے سہارا کیجیے، اذیت انتہا پر ہے آج اس روح عشق کی، خدارا ایک بار تو نظارہ کیجیے۔ کیا ہے؟ عابیہ ہاسپٹل کے بیڈ پر بیٹھی سوپ پی رہی تھی جو حمید گھر سے بنوا کر لایا تھا حازم کی ہدایت پر۔ حمید مسلسل عابیہ کو گھور رہا تھا جو سوپ پی رہی تھی۔ عابیہ اس کی نظروں کی تپش سے تنگ آ کر بولی تھی، اتنی تمہیں چوٹ نہیں آئی جتنے تم ڈرامے کر رہی ہو، کل سے خوامخواہ میری رات برباد کی، اب اپنا ایڈریس بتاؤ ورنہ میں ارحم کو کال کر کے بولتا ہوں تمہیں یہاں سے لے جائے، حمید نے اس سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ عابیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، کون ارحم؟ عابیہ کے لفظوں پر حمید جو صوفے پر بیٹھا تھا اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا، تمہارا بھائی، حمید جل کر بولا تھا۔ عابیہ نے بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا، لیکن میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے چچوندر۔ عابیہ ہنستے ہوئے اسے مزید زج کر رہی تھی، جبکہ حمید اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، یقیناً اب تم یادداشت چانے کا ناٹک کرنے والی ہو مس ملک۔ حمید اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں مس ملک نہیں ہوں سمجھے تم، اور آئندہ مجھے اس نام سے مخاطب مت کرنا۔ عابیہ ملک کے نام پر جلدی سے سنجیدہ ہوئی تھی اور ٹوک گئی تھی۔ حمید مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب آیا اور ایک بازو اس کی دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف ٹکا کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے گیا۔ چند انچ کے فاصلے پر وہ رک کر مقابل کی دھڑکنیں منتشر کرتے ہوئے اسے سانسیں روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ عابیہ نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ پیچھے دیوار تھی۔ حمید نے اپنا عکس واضح اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مس ملک میں تو اسی نام سے بلاؤں گا،
تمہیں جو اکھاڑ سکتی ہو اکھاڑ لو۔ حمین کے لفظوں پر وہ غور کرنے سے اس وقت خود کو قاصر سمجھ رہی تھی۔ مقابل کی قربت ہی اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی اور لبوں کی کپکپاہٹ روکنے کے لیے ان کو سختی سے آپس میں پیوست کر گئی تھی۔ حمین نے حیرانگی سے اس کا نظریں چرانا دیکھا تھا۔ مقابل کے چہرے پر بکھرتی سرخی حمین کو چند پل کے لیے مبہوت کر گئی تھی۔ ایڈریس بتاؤ اب۔ حمین جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا اور اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا تھا، میرا کوئی گھر نہیں ہے اور ملک فیملی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عابیہ کی لرزتی آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ اب یہ کون سا نیا مذاق ہے؟ حمین نے اسے گھورا تھا۔ مذاق تو زندگی میرا بنا چکی ہے حمین شاہ، میں تو بچپن سے ہی اس دھوکے باز دنیا کے رنگوں کو سمجھنے سے قاصر رہی ہوں۔ عابیہ اب باقاعدہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تو حمین ایک لمحے میں سنجیدہ ہوا تھا۔ تمہاری باتیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی اور پلیز مجھے کھل کر بتاؤ کہ تم وہاں روڈ پر اکیلی کیا کر رہی تھی؟ حالانکہ وہ روڈ سنسان ہی رہتا ہے، پھر تمہاری وہاں موجودگی کچھ عجیب تھی۔ میں ملک ہاؤس کی بیٹی نہیں ہوں اور اس طرح سے انہوں نے مجھے بس اسٹاپ پر چھوڑا اور واپس چلے گئے۔ وہاں سے پیدل ہی میں ایک نئی منزل کی طرف جا رہی تھی کہ تم لوگوں کی گاڑی سے ٹکرا کر میں نے اپنے باپ کو، اپنی فیملی کو کھو دیا۔ عابیہ روتے ہوئے اسے اپنی الف سے لے کر یہ تک ساری روایت سنا گئی تھی۔ حمین نے دایاں ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ سٹوری اچھی تھی اور ایکٹنگ بھی کمال کی تھی، لیکن مجھے یقین بالکل نہیں آیا۔ اب ایڈریس بتاؤ تم۔ حمین کے لفظوں پر عابیہ نے تعصب سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ تم مجھے کسی بھی گرلز ہاسٹل میں چھوڑ دو یا دارالامان میں چھوڑ آؤ پلیز۔ عابیہ نے اپنے آنسوؤں کو سختی سے رخساروں سے صاف کر کے حمین سے کہا۔ اس سے پہلے حمین کچھ بولتا، حازم شاہ کی آواز پر دونوں متوجہ ہوئے تھے۔ بیٹا، آپ دارالامان یا گرلز ہاسٹل تب تک نہیں جا سکتی جب تک مکمل صحتیاب نہ ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر جا رہی ہیں ابھی۔ حازم شاہ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور عابیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ یقیناً وہ حمین اور عابیہ کے مابین ہونے والی گفتگو سن چکے تھے۔ حمین نے شاک کیفیت میں حازم شاہ کو دیکھا تھا۔ ڈیڈ، یہ لڑکی ڈرامے باز ہے، آپ میرا یقین کریں تو۔ اسٹاپ اٹ حمین شاہ، ایک لفظ مزید نہیں، حمین بول رہا تھا جب حازم شاہ نے اسے گھور کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ حمین عابیہ کو گھورتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی فکر نہیں کرو، بس تھوڑا سا بچپنا ہے اس میں۔ اب آپ 10 منٹ میرا یہاں انتظار کریں، میں ڈسچارج پیپر سائن کر کے آیا، اور آپ فکر نہیں کرو، میں آپ کی مدد کروں گا آپ کی فیملی اور باپ کو ڈھونڈنے میں، حازم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور عابیہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ شکریہ انکل، میری بیٹیوں کی طرح ہو تم، شکریہ نہیں بولنا آئندہ، اوکے؟ حازم شاہ عابیہ کا گال تپتپا کر باہر کی جانب چلے گئے تھے، جبکہ عابیہ ایک بار پھر رونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ ہادیر، کہاں تھے تم کل رات اور کب واپس آئے؟ ہادیر ناشتے کی ٹیبل پر آیا جہاں شمائل اور علی شاہ کے ساتھ آمنہ شاہ بھی براجمان تھی۔ علی شاہ ہادیر کو دیکھ کر سخت انداز میں پاس پرس کرنے لگے تھے۔ ہادیر ان کے انداز پر مسکرایا تھا۔ بابا سائیں، ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا۔ ہادیر کے انداز سے جھوٹ کا اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن شمائل کو اس کے جھوٹ کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ تمہارا موبائل کیوں آف تھا؟ آمنہ شاہ نے اسے خفگی سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اماں سائیں، بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی موبائل کی۔ ہادی ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ آمنہ شاہ کی خفگی کو ایک پل میں ختم کر گیا تھا۔ اچھا، ناشتہ کرو اور آئندہ ایسا کچھ ہو تو بتا دینا کسی اور کا موبائل لے کر، اوکے؟ علی شاہ نے مسکرا کر اس کی توجہ ناشتے کی طرف دلائی تھی۔ اوکے بابا سائیں، جو حکم آپ کا، ہادیر مسکراتے ہوئے بول کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس دوران اس نے شمائل کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ اچھا اماں سائیں، میرا ناشتہ ہو گیا، میں چلتا ہوں، یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ہادیر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا 2 منٹ رک جاؤ مانو، ناشتہ ختم کر لینے دو۔ مانو کو ناشتہ ختم کر لینے دو۔ آمنہ شاہ کی بات پر رکا تھا وہ۔ اماں سائیں، مجھے پہلے ہاسپٹل جانا ہے پھر یونیورسٹی،
تو آپ کی مانو لیٹ ہو جائے گی، اسی لیے میں نے سارم کو کال کی ہے، وہ اسے لے جائے گا یونیورسٹی۔ ہادر یہ بول کر لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شمائل نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا کہ وہ کیسے کسی انجان آدمی کے ساتھ اسے بھیج سکتا تھا۔ مجھے کسی انجان آدمی کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جانا، شمائل نے ہمت کر کے کہا تھا۔ ہادر نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ امنا شاہ اور علی شاہ نے شمائل کو دیکھا تھا۔ اماں سائیں، آپ کی مانوں سے بحث کرنے کا وقت نہیں میرے پاس، میں چلتا ہوں۔ ہادر یہ بول کر مسکراتے ہوئے امنا شاہ کو دیکھ کر وہاں سے باہر کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ شمائل نے اس کے رویے پر بمشکل اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کیا تھا۔ سارم بچپن کا دوست ہے اس کا اور شادی شدہ ہے۔ وہ بس جب سے تم یہاں آئے ہو وہ نہیں آیا، ورنہ وہ ہر روز یہاں پایا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات وہ تمہیں بہن ہی سمجھتا ہے اور قابل یقین ہے۔ ہادر اگر اس دنیا میں کسی پر اندھا یقین کرتا ہے تو وہ سارم اور علی ہے۔ میری بات پر یقین رکھو، وہ ایسے ہی تمہیں کسی کے ساتھ نہیں بھیجے گا، اسے واقعی کام ہوگا۔ امنا شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا تو وہ اپنا سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ اتنے میں ڈور بیل کی آواز انہیں سنائی دی تھی۔ لگتا ہے سارم آ گیا ہے، تم فکر نہیں کرو، وہ بحفاظت تمہیں لے کر چلا جائے گا۔ امنا شاہ نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا تھا تو وہ بھی بمشکل مسکراتے ہوئے اپنا اسبات سر میں ہلا گئی تھی۔ السلام علیکم ہینڈسم دادو اینڈ ہینڈسم بیوٹیفل لیڈی۔ سارم کی مسکراتی آواز پر امنا شاہ بھی مسکرائی تھی۔ اتنے دنوں بعد تمہیں یاد آ گیا یہاں کوئی رہتا ہے؟ علی شاہ کے شکوے پر وہ مسکرایا تھا۔ دادو بس وہ بیوی نے بلا دیا تھا کچھ دن، اب اس کو گھر پر قید کر کے یہاں آیا ہوں۔ شرم کرو۔ امنا شاہ کی بات پر اس نے 32 دانتوں کی نمائش کی تھی۔ یہ گڑیا جیسی لڑکی کون ہے؟ سارم شمائل کو کھڑے دیکھ کر بولا۔ یہ شمائل ہے، امنا شاہ بولی تھی۔ اوہ، حازم انکل کی بیٹی اور ہادی بائی کی بہن۔ سارم کی بات پر شمائل بھی مسکرائی تھی۔ چلے گڑیا، ویسے آج سے تم بھی میری بہن ہی ہو، جیسے ہادی بائی کی بہن ہو۔ سارم شمائل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ اچھا دادو، آج رات شطرنج کی بازی لگانے آؤں گا آپ کی بہو کو ساتھ لے کر، اور آمنہ میری جان کچھ اچھا سا بنا لینا پلیز۔ سارم یہ بول کر باہر کی جانب بھاگا تھا کیونکہ علی شاہ اسے گھور رہے تھے۔ شمائل بھی مسکراتے